کے شو میں سندھ 18 ڈسٹرکٹ کے ایجوکیشن انجینئرنگ ورکس میں اختیارات کا ناجائز استعمال. کنٹریکٹر کو مارکیٹ نرخ کے برعکس 10% اضافی نرخ کر کے نوازا گیا. انجینئرنگ مٹیریل پیٹرولیم نرخ میں ہیرا پھیری، غیر قانونی اقدامات، رشوت وصولی. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. بہت اہم ڈرائیو اس وقت آسٹیریٹی کی خان صاحب نے کل اناؤنس کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے. اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کے خلاف یکسوئی کے ساتھ کڑا احتساب انہوں نے کہا جی کیا جائے گا. وہ تمام ان چینلز کو استعمال کریں گے جس کے ذریعے پاکستان میں درپیش پاکستان کو جو مسائل ہیں جس کے اندر سر فہرست جے جی کے پیسوں کی ضرورت ہے، ٹیکس پے کیا جائے، پاکستان کے جو پیسے باہر ہیں ان کو لے کر آیا جائے، اس طرف کوششیں کی جائیں گی. اور ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جی ٹاسک فورس بن چکی ہیں، بننا شروع ہو گئی ہیں، نامزدگیاں ہو رہی ہیں اہم عہدوں پر. تو یہ تمام ٹاسک فورسز عملی طور پر ان اقدامات کو پورا کر سکیں جس کی نیت خان صاحب نے کی ہے اور جس عزم کا اظہار خان صاحب نے کیا ہے وہ پورا ہو سکے. لیکن یہاں بڑا ضروری ہے یہ دیکھنا اور یہ جاننا کہ پورے پاکستان میں صوبہ سندھ کی نہیں، کیونکہ آج کی سٹوری سندھ سے متعلق ہے، پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوپ ہولز ایگزسٹ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، جس کے ذریعے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے نکل جاتے ہیں سسٹم سے، صرف اور صرف نااہلی کی وجہ سے، مبینہ طور پہ کرپشن، بدعنوانی کی وجہ سے اور ان تمام نیگلیجنسز کی وجہ سے جو پورے پروسیجر یا پروسیس میں شامل ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں اربوں روپے فنڈز اکٹھے کرنے کی، خربوں روپے فنڈز اکٹھے کرنے کی. چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مطلب ہے تو بڑی اماؤنٹ، لیکن مثال یہ کہ صوبہ سندھ کا ایک محکمہ سندھ ایجوکیشن انجینئرنگ ورکس ڈپارٹمنٹ، اب یہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سندھ کی ایک انکوائری رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے اندر چیف انجینئر جناب فرید صدیقی صاحب کے اوپر اینٹی کرپشن کی اس انکوائری رپورٹ کے اندر یہ الزام ہے جی، اور انہوں نے کہا جی کہ اوفینس ثابت ہوا ہے اس رپورٹ کی. اگر آپ آخری لائن میں جائیں کہ اٹ از ان دی لائٹ اویلیبل ایویڈنس اوفینس از اسٹیبلشڈ، اور ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ آگے قانونی کارروائی کی جائے. واضح طور پر پریمیم ریٹس کانٹریکٹرز کو جو دیے گئے 18 ڈسٹرکٹس میں وہ پریویلنگ ریٹ سے زیادہ 10% پریمیم دیا گیا، اور یہ اینٹی کرپشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس سے نقصان لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، 482 ملین روپیز کا ہوا، تقریباً 48 کروڑ روپے کا نقصان اس سے قومی خزانے کو، سندھ کے ایکسچیکر کو ہوا. تو یہ وہ مثالیں جو محکموں کے اندر مبینہ طور پر ہونے والی بدعنوانی سے کتنے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان قومی خزانے کو ہو رہا ہے. اگر اس رپورٹ کی مندر جات میں جائیں تو لکھا ہے جی کہ ڈسپائٹ پرائسز آف مٹیریل یوزڈ ان ورکس ور آن لوور سائڈ، یعنی پیٹرولیم پرائسز کم تھیں، سیمنٹ پرائسز کم تھیں. فرید صدیقی چیف انجینئر ایجوکیشن انجینئرنگ ورک ایشوڈ این illegal and unauthorized order dated 3rd February 2017 allowing 10% increase in premium rates against the works executed in 18 districts of Sindh from February 2017 to June 2017. آگے اس میں لکھا ہے کہ the above decision was in sharp contrast to market rates and it was in violation of rules and it was not within the rights, یعنی misuse of authority بھی اس وقت ہوئی ان سے. The total volume of works was 4,821 million، یعنی تقریباً 4,000 ملین سے زیادہ، 4,800 ملین، اور جو لاس ہوا ایکسچیکر کو that was around 428 million rupees، یعنی آپ سمجھ لیجیے 42 کروڑ روپے، 42 کروڑ روپیز کا نقصان اس وقت ہوا اس سے ایکسچیکر کو. یہ مبینہ طور پہ کیونکہ یہ انکوائری رپورٹ ہے، اس رپورٹ کی روشنی معاملات آگے بڑھتے ہیں، انکوائری کے بعد ایف آئی آر اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہم جب بات کریں تبدیلی کی تو کوئی صوبہ سندھ میں وہ تبدیلی ہمیں اس وقت نظر آئے گی نہیں آئے گی، یہ بھی اہم سوال اٹھائیں گے. میرے ساتھ جناب آصف حسنین صاحب پاک تزئین پارٹی کراچی کے صدر ہیں، جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں. بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں اور کرپشن کے کیسز پر تو بڑا اہم اور متحرک کردار ادا کرتے ہیں، لاہور میں موجود ہیں. اظہر صاحب، یہ 10% پریمیم آپ کو جواز کیا لگتا ہے؟ اس رپورٹ میں نے پڑھا اور اس سے 428 ملین روپیز کا لاس ایکسچیکر کو، آپ کو کیا لگتا ہے کیا جواز ہے ایسی چیزوں کا جو پریمیم اور یہ تمام معاملات کا؟ صدیق صاحب. سیفان صاحب، بہرحال میں آپ کو ایک مبارک دینا چاہوں گا
کہ جہاں عمران خان ایک جدوجہد اپنی جگہ کر رہے یا ہم لوگ کر رہے تھے، تو آپ کی بھی بہت جدوجہد ہے، خاص طور پر عجب کرپشن کی غضب کہانی، کرپشن کو بے نقاب کرنا، اور وہ جو آپ کی ٹیم کاغذات کے بنڈل پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے نکال کے قوم کے سامنے لاتے رہی. اور آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے جتنے میجورٹی کیسز اٹھائے ہیں ان میں سے زیادہ تر نیب اس وقت انکوائری، انویسٹیگیشن اور ریفرنس تک بات چلی گئی ہے. آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال اس وقت اٹھایا ہے. یہ پریمیم ہوتا کیا آپ سمجھنے کی بات ہے نا. پریمیم ذرا ہم وائٹ کالر کرائم میں ذرا کرپشن کی ماڈرنائز شیپ دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کنسلٹنسی کے نام پہ دے دیں، جیسے یہاں 56 کمپنیوں میں انہوں نے کنسلٹنٹ رکھ لیے، یا آپ باقی جگہوں پہ چلے جائیں فیزیبلٹی رپورٹس بناتے ہوئے. تو یہ وہ سارے نام آپ چہرے بدل رہے ہیں، آئینہ تو وہی رہتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر وہی لوگ ہیں. پہلی دفعہ جب روشنی پڑنا شروع ہوئی ہے نا، اصل چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، اب قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرپشن یا وائٹ کالر کرائم جیسے شو ڈالے نا، وہ نواز شریف کے وکیل کہتے ہیں کہ کرپشن کہاں ہے. وہ بھائی سیکشن 9 پڑھ لو. سیکشن 9 میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ رشوت لیتے دیتے پکڑے گئے، آپ کے نام جاتے ہیں، سورسز سے زیادہ موجود ہے، آپ اس کا سورس ایکسپلین نہیں کر سکتے، آپ کا رہن سہن آپ کی اوقات سے زیادہ ہے، آپ کے بچے عیاشی کرتے پھر رہے ہیں، پورے دنیا میں جائیدادیں ہیں اور آپ کے پاس سورس کوئی نہیں ہے. اسی طرح یہ ساری مختلف شکلیں ہیں. یعنی مثال کے طور پر نواز شریف ایس آر او جاری کرتے ہیں بینیفٹ دینے کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ بلٹ پروف گاڑیوں جو منگوائی ہیں وہ عمران کے سامنے، عمران نے تو کہہ دیا میں استعمال نہیں کروں گا. تو یہ وہ ساری شکلیں ہیں جو آپ جیسے لوگ یا ہم جیسے لوگ عوام کے سامنے لاتے ہیں. اور یہ تو آپ بڑی چھوٹی سی ایک شکل بتا رہے ہیں. آپ وہاں ہر اینٹ اٹھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کرپشن کے انبار تو لفظ چھوٹا ہو جاتا ہے. میں اگر سمندر کہہ دوں تو وہ لفظ شاید اس بات پہ فٹ آن ہو جائے. اور یہ ساری چیزیں ایسے ہی سامنے نہیں کہ وائبرنٹ. اب سوال ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا تھا، یقیناً اس کے اندر کچھ آفیسر جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہوئے نیب کے اندر ان کی طرف سے ہیں، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پرانے لوگ چلے آ رہے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل نظریہ لا آفیسر میں یہ سیاسی بنیادوں پہ تقرری کی ہیں. عمران خان یا ان کی ٹیم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہاں اگر سارے نظام کو آگے چلانا ہے تو ان لوگوں کو بھی سائڈ پہ کر کے میرٹ پہ اگر لے کر چلے اور ایک ٹیم ورک کی شکل میں لے کے جائیں گے تو دین دیر از اے possibility you will get the desired results. ٹھیک ہے غضنفر صاحب، آپ کی طرف آتے بریگیڈیئر صاحب اور عزیز صاحب آپ کا شکریہ بھی، کیونکہ لیکن آپ جیسے لوگ ہی ہمیں اس وقت گائیڈنس دیتے ہیں کیونکہ آپ عملی طور پہ کورٹ میں جا کے کام کرتے ہیں اور ہم آپ سے سیکھتے بھی ہیں اور آپ کا ساتھ بھی رہتا ہے ہمارے، تو آپ کا بھی بہت شکریہ. اب غضنفر صاحب ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ سزا کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں ایسے؟ یہ تو جس طرح کہہ رہے تھے ایک اینٹ ہے، اب ایک اینٹ اٹھائیں تو 428 ملین کا مبینہ ایکسچیکر کو لاس ہے. آپ کے نزدیک ایک پنشمنٹ ایسی جو ڈیٹرنس اور جو پریسیڈنٹ ہو کہ آئندہ کوئی نہ کرے، ایسے سرکاری افسران جب پورے سندھ نہیں پورے ملک کے اندر شروع ہو کاروائی، تو وہ سزا کیا رکھنی چاہیے خان صاحب کو پنشمنٹ؟ واٹ از یور ایڈوائز آن دس غضنفر علی صاحب؟ اس پہ اس کے دو زاویے ہیں جس سے اس کو دیکھنا چاہیے. پہلی بات یہ جتنی چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی اور جس سے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں اور جو ابھی حضرت صدیق صاحب نے کہا، سب سے پہلے تو اس کے اندر جو ہے جو بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں صرف وہاں پہ سندھ میں خاص طور پہ یا ایون پنجاب میں بھی وہاں صرف ایک بیوروکریٹک کرپشن آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اس میں بیوروکریسی کا اور پالیٹکس کا ایک مکسچر ہے جو آپ کو دکھائی دے گا. دونوں مل کے ایک کرپشن کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اب وہاں پہ سب سے پہلے تو دکھ کی بات ہے کہ سندھ کی عوام جو اتنا سفر کر رہے ہیں، اور میں آپ کو اکراس دا بورڈ بتا رہا ہوں کہ جو سندھ میں کرپشن ہے اس سے سندھ کے عوام سفر کر رہے ہیں. اصل میں تو ان کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے تھی ان لوگوں کی جو کرپٹ لوگ ہیں اور جن کے چہرے بے تاشا دفعہ آشکارا ہو چکے ہیں. جس صوبے میں بچے مر جائیں، جس صوبے میں بچوں کی اموات ہو جائیں، جس صوبے میں بچوں کی موت ہو جائے، وہاں پہ اگر لوگ ہنس کے اور چہرے کو کھلکھلا کے الیکشن لڑیں تو یہ اس الیکشن کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے لیے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے تو انہی لوگوں نے الیکشن لڑنے. دوسری بات ہے بہت ساری ایسی جگہیں تھیں وہاں پر جہاں پہ عوام کے لیے الٹرنیٹو موجود نہیں تھا، الٹرنیٹو لیڈرشپ موجود نہیں تھی. اگر عمران خان صاحب رورل ایریا میں سندھ کے کام کرتے تو سندھ کے رزلٹ غالباً یہ نہیں آتے. ابھی وہاں پہ بیوروکریسی ان ٹینڈم ہے ود دی پولیٹیکل لیڈرشپ. پنشمنٹ کی جو آپ نے بات کی تو پنشمنٹ جو ہے
وہ تو جتنا بڑا کرائم ہو اتنی بڑی اس کی سزا ہونی چاہیے. اور جب آپ اس کے اوپر ریلیونٹ رولز اینڈ ریگولیشن اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کو سزاؤں کا انبار اس کے اندر نظر آئے گا. اب یہ پریمیم کی آپ نے بات کی, یا ایک چیز آج کل شروع ہوئی ہے کارپوریٹ ورلڈ میں, یا جہاں پہ آپ بڑے بڑے ٹھیکے دلواتے ہیں یا کچھ لوگ ٹھیکے دکھاتے ہیں گورنمنٹ کے, اس کو آپ نے کمپنیوں نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی اس کو کمیشن کے نام پہ رکھا ہوا ہے کہ جی آپ کو 1% 2% اس کے اندر ہم نے تو کیٹر فار دیا ہے, ہم تو آپ کو دیں گے. وہ 1% 2% ڈال کے آپ جو ایکچوئل کاسٹ ہوتی ہے اس ٹینڈر کی اس کے اندر سے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. تو بات یہ کہ یہاں پہ سندھ کے اندر میں لگتا ہوں کہ سندھ کے لوگ جس وقت تک ڈیمانڈ نہیں کریں گے اس لیڈرشپ سے جو دوبارہ آئی ہے اور جو پرانی کرپشن میں انوالو رہی ہے, اس وقت تک وہاں پہ نظام کو ٹھیک ہوتا نظر نہیں آئے گا. کیا آپ کو نظر نہیں آیا تھا جب اپنا بارش کا پانی اور سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے اور جا کے لوگوں کو وہ اپنے بیچاروں کو پرابلم ہوتی ہے, تباہی اور بربادی, وہ کس کے انڈر ہوئی؟ وہاں کس کی حکومت تھی؟ وہاں یہی حکومت تھی نا جو آپ کو منی لانڈرنگ میں انوالو نظر آ رہے ہیں. یا ایان علی جو پیسے لے کے جا رہی تھی, وہ کس کے پیسے لے کے جا رہی تھی؟ وہ کسی سے باہر امریکہ سے کسی نے اس کو کہا تھا کہ پیسے لے کے جاؤ؟ اس کے اندر کیا کس کی انوالومنٹ تھی؟ کیا آپ نے اس بندے کو جو اس کا کیس انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس کو بھی قتل کرا دیا؟ صحیح بات ہے. مجھے تبدیلی آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے اور آصف حسنین صاحب سے بھی ہم جانیں گے اس بریک کے بعد, اور حضرت صدیق صاحب بھی ساتھ ہیں, میرے صاحب بھی ساتھ ہیں. انکوائری آفیسر کی بات ہوئی ہے, جو انویسٹیگیشن آفیسر یعنی جس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, ہوتا کیا ہے اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ میں جب یہ رپورٹ تیار ہوتی ہے آگے جاتی ہے کارروائی کے لیے, وہاں جا کر رک کیوں جاتی ہے, دب کیوں جاتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے نئی حکومت کو, کیونکہ اب تو ہم ایک امید کے ساتھ نئے پاکستان کی شروعات کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد ہوگا بے نقاب میرے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین حقائق آپ کے سامنے جن سے پردہ ہم اٹھا رہے ہیں اس وقت, پس پردہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور توقع اور اس نیت کے ساتھ کسی کو ڈیفیم کرنا مقصد بھی نہیں یہاں پر, اور نہ یہ کہ سندھ حکومت, بلکہ ہم تو کہتے ہیں جی پورے ملک کے اندر جب آسٹیرٹی ڈرائیو شروع ہو رہی ہے تو بہت سے ایسے لوپ ہولز ہیں جہاں سے اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے اس وقت نکل جاتے ہیں, اور نیگلیجنس اور کرپشن کی وجہ سے. ایک سوال نامہ بھی ہم اس وقت جو ہے وہ ارسال کر چکے ہیں فرید صدیقی صاحب کو, اور ہماری کوشش تھی اور ہے بھی, اگر وہ چاہتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے اپنا موقف دیں, لیکن ہم نے جو اپنا کانٹینٹ رکھا ہے وہ آن دا بیسس آف دا انکوائری رپورٹ رکھا ہے جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہے. اور اس کانٹینٹ میں اگر آپ جائیں تو اس میں لکھا ہے جی کہ جس طرح میں نے کہا کہ ان دا لائٹ اویلیبل دا آفینس is established, اور اس کے بعد لکھا ہے کہ matter is recommended to be upgraded with permission to take action under section 156 CRPC and 54 CRPC please, اور پھر سائن ہے اس پہ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے. نا آصف حسنین صاحب, ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں جو ہم نے دیکھا ہے اینٹی کرپشن کے بالخصوص جو صوبائی سطح کا اسٹیبلشمنٹ ہے, کیس آتا ہے, انکوائری رپورٹ بنتی ہے, آگے فارورڈ ہوتی ہے ریکمنڈیشن کے ساتھ, آگے کچھ نہیں ہوتا, ٹھپ, فائل بند. یہ اس کا کیا حل ہے آصف حسین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو صوبہ سندھ خاص طور پر صوبہ سندھ میں اس وقت تقریباً 350 سے زیادہ وہ بیوروکریٹس ہیں جو پری بارگیننگ کر کے اس وقت جو ہے وہ سیٹوں پر بیٹھے ہیں پیسے دے کر, جو انہوں نے کرپشن کی ہے, اور ہٹائے نہیں گیا ان کو, وہ سارے سیٹوں پر بیٹھے ہیں. تو پہلے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو سارے لوگ تھے ان میں بیشتر وہ لوگ ہیں جو کہ میرٹ پر نہیں لگائے گئے بلکہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو لگایا گیا, ان سے پیسے کمائے گئے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے بھی پیسے کمائے. دوسری چیز یہ, میں چیف منسٹر صاحب کی اسپیچ سن رہا تھا, اپنی پہلی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ وہ جب بتا رہے تھے کہ انہوں نے شارع فیصل اور یونیورسٹی روڈ اور دیگر چند روڈ اور ایک کارڈک ہاسپٹل کا وہ ذکر کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈسٹرکٹ چیئرمین بیٹھ کر یہ اسپیچ کر رہا ہو. انہوں نے کوئی ایک چیز ایسی نہیں بتائی جو سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر یہ پتہ چلے آپ کی ایجوکیشن میں کیا حکمت عملی تھی, کیا پیسہ لگایا, 10 سال آپ نے صوبے پہ حکومت کی, آپ نے ہیلتھ میں کیا پیسہ لگایا, کون سے ہاسپٹل میں بہتر کیا ہے, دوائیں مل رہی ہیں. نہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج جس آپ چیز کا ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں اینٹی کرپشن ہے کیا. اینٹی کرپشن انڈر ٹو
چیف منسٹر. بالکل. اور جب وہ چیف منسٹر کے انڈر آتا ہے تو ہم تو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ چلیں جی اب جا کر نیب اور ایف آئی اے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہوا ہے تو اس نے ہاتھ ڈالا ہے نواز شریف صاحب پر اور دیگر پر. اسی طرح آج بھی جو ہے وہ اگر سندھ کے 2 بیوروکریٹ پر ہاتھ ڈالا گیا تو وہ انور مجید اور اس کے اوپر تو وہ ہاتھ کس نے ڈالا؟ وہ بھی نیب نے ڈالا. اینٹی کرپشن کا تو رول کہیں نظر نہیں آیا. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر جو انتہائی لوٹ مار ہو رہی ہے بیوروکریسی کے لوگوں کو لگا کر, من پسند لوگوں کو لگا کر, میرٹ سے ہٹ کر لوگوں لگا کر, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دن اور رات میں کرپشن کی جائے. اور یہ جو طریقے واردات ہے, یہ جو آپ نے بتایا کہ جی اتنا پریمیم جو ہے, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے, میں ایز اے ٹاؤن ناظم رہا 4 سال, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک پرسنٹیج ہوتی ہے جو طے ہے. یعنی چیف منسٹر سے لے کر آپ کا جو کمشنر, ڈپٹی کمشنر, جو لوگ اس فائل کو اوپر سائن کرتے ہیں ان سب کا پرسنٹیج طے ہے. یعنی 100 روپے میں سے 50 روپے تو صرف ادھر چلا جاتا ہے, پلس آپ اس کی کچھ پرسنٹیج دے دیتے ہیں ٹیکسز گورنمنٹ کو. آپ 100 روپے میں سے مشکل سے 25 سے 30 روپے لگاتے ہیں, 70 روپے آپ کا یا تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے یا پھر اس میں سے کچھ بچا کچا وہ جو اپنا کانٹریکٹر ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے. یہ جو انتہائی صورتحال ہے, میں کہتا ہوں دیکھیں نیب اور ایف آئی اے, اللہ نے یہ موقع دیا ہے آپ کو کہ آپ کو اگر کرپشن کو روکنا ہے تو اس کرپشن کی آپ کو شروعات سندھ سے کرنی ہوگی. سندھ وہ صوبہ ہے جو انتہائی دلدل کے اندر ہے کرپشن میں, اور سندھ وہ صوبہ ہے جہاں غربت انتہائی زیادہ غربت میں, جہاں نہ ایجوکیشن صحیح ہے نہ ہیلتھ صحیح ہے. اور چھوڑیں اس بات کو, آپ ابھی اندرون سندھ چلے جائیں, تھر اور دیگر علاقوں میں آپ لوگوں کا حشر دیکھیں, یہ بدبخت لوگ ہیں جن کو احساس نہیں ہے. تو جب تک آپ لوگوں کو میرٹ پر نہیں لگائیں گے, اور یہ 350 افسران جو اس وقت بیٹھے ہیں پلی بارگیننگ کر کے, جو پیسے دے کے بیٹھے ہیں, یہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ کرپٹ آدمی ثابت ہو گیا کہ وہ کرپٹ ہے اور آپ نے اس کو سیٹوں پہ بٹھایا ہوا ہے, تو آپ کے مفادات ہیں نا, گورنمنٹ کے مفادات ہیں, گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے, حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے, کسی پارٹی کے مفادات ہیں. سب سے پہلے نیب کو چاہیے ان افسران کو جو ہے ان پہ ہاتھ ڈالیں, اور آپ کو وہ بڑے بڑے لوگ اور اس قسم کے جتنے واقعات ہیں, آپ اینٹی کرپشن پہ بھروسہ کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اینٹی کرپشن. ہاں, عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں تو وہ نیب اور ایف آئی اے کے ذریعے سندھ کے اندر جو ہے اس کی شروعات کریں. اس کے بغیر سندھ کے حالت دار اور لوگوں کی حالت دار بہتر نہیں ہوگی. اگر آپ کے پی کے میں اور پنجاب میں سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بھی چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جانے چاہیے. اور راستہ نیب ہے آپ کی نظر میں؟ اور بالکل آپ کے پاس صوبائی اینٹی کرپشن بالکل ہوپلیس ہے, مطلب اگر کوئی افسر میرٹ پہ ایماندار ہے بھی اور وہ رپورٹ بنا دے تو آگے نہیں کاروائی بڑھے گی. آپ کے پاس لوگ میرٹ پر ہے نہیں, آپ کے پاس من پسند لوگ لگائے گئے ہیں جو ان کو کما کر دیں. اور وہ کمائی کس کی کر رہے ہیں؟ وہ اس ملک کا پیسہ کما رہے ہیں, ٹیکس پیئر کا پیسہ کما رہے ہیں, اور دن رات. آج مجھے بتائیں, ایک میں مثال دیتا ہوں, ایک صرف چھوٹا سا ایس ایچ او ہوتا ہے نا, صرف ایڈموریٹ یا ایس ایچ او, اس کو نکال لیں. ایک چھوٹا سا اسسٹنٹ کمشنر ہے, اس اسسٹنٹ کمشنر کی دولت ذرا نکالیں. میں کہتا ہوں ایف آئی اے اور نیب سب سے پہلے ان پہ تحقیقات کرے کہ یہ آج کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ایس ایچ اوز, ایس پی, آج میں دیکھ رہا تھا کہ جی ایس پیز کی وہ بڑی بڑی کوٹیاں اتنے کنال کی کیسے بن گئی ہیں, یہ کیسے بن گئی؟ دن اور رات اس قوم کا پیسہ لوٹنے والے, خون چوسنے والے آج ہنس کے مسکرا کر آتے ہیں, پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں, پھر آ کر جو ہے وہ اوت اٹھا رہے ہوتے ہیں, پھر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی آپ نے تو اس قوم. مجھے تعجب یہ نہیں ہوتا کہ چلیں جی آ گئے, مجھے تعجب اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ قوم اور خاص طور پہ سندھ میں بیٹھے ہوئے لوگ آج بھی جو انہی لوگوں کو ووٹ دے کر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, کیا ان کے پاس آپشن نہیں ہے؟ کیا وہ آپشن کی طرف جانا نہیں چاہتے؟ یہ ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں. اگر اس رپورٹ کی طرف آئیں مندرجات میں, تو یہ ایلیگل آرڈر 3 فروری 2017 کا issued by چیف انجینئر فرید صدیقی paved a way for increase of premium rate by 10%. Order so issued was illegal and unauthorized. یہ report کی findings ہیں, it was without rationale and justification. Loss caused to provincial exchequer amounts to 482 million rupees. Increase in premium by 10% was not in connivance with the market rates of engineering material and petroleum prices. Misuse of authority coupled with personal and third party gain has been established. Illegal rates were enforced in 18 districts of Sindh. 18 ڈسٹرکٹس میں یہ ہوا, اور یہ دستخط شدہ رپورٹ آپ اس پر دیکھ رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جو پیسہ بیرون ملک سے لانا ہے اس کی تعداد تو 43 ٹریلین روپیز بتائی جاتی ہے.
ہمیں جو قرضہ لینا IMF سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے 8 سے 12 ارب ڈالر یا چین سے یا سعودی عرب سے. آپ کے نزدیک یہ جو لوپ ہولز ڈپارٹمنٹس کے اندر موجود ہیں, کتنے اربوں ڈالرز پوٹینشیل ہے؟ اگر خان صاحب آتے ہیں ایسے ایسے ہر محکمے میں, آپ نے کہا تھا خود کہ اینٹ کا معاملہ ایک اینٹ اٹھائی ہے, تو کتنا آپ کو لگتا ہے پوٹینشیل ہے, کتنے بلینز؟ ایک نیب کے چیئرمین نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ 7 ارب یا 12 ارب ہوتی ہے روز کی کرپشن پاکستان میں. اتنا ہی ہوگا یا اس سے زیادہ کتنی اماؤنٹ ہوگی جو پاکستان سے ریٹریو کی جا سکتی, بچائی جا سکتی ہے یا کہا جائے تو؟ اچھا, میں اگر جو ہم نے انیشیل اسیسمنٹ کروائی تھی کوئی تقریباً یہ 7 ارب کی فگر سے تو میں ایگری نہیں کرتا. اچھا, تقریباً اگر کوئی 10 ارب کے قریب ہے, اور 10 ارب کو جب آپ ملٹی پلائی کریں 365 دن نہ کریں تو 350 دن ہے تو 3500 ارب کے قریب بنتی ہے. یہ کوئی ایسی فکر نہیں ہے, اگر یہ کوئی اتنا بڑا یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ صرف اور صرف چھوٹی موٹی چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے دیکھ لیں ہر محکمے میں, وفاقی سطح پہ, صوبائی سطح پہ اور ضلعی سطح کے اوپر, پھر جو آپ کی پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہاں چلے جائیں, یہ سارا کام. اور وہ ایک جو سب سے ریلیونٹ سوال حسنین صاحب نے اٹھایا وہ بڑا ریلیونٹ ہے, میں کچھ ایک چیز کا گواہ ہوں. ڈی جی نیب, ڈی جی FIA, سوری ڈی جی اینٹی کرپشن راجہ صاحب, ایوری بڈی نوز ہم, بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ صاحب. میں ایک کیس میں موجود تھا, میرے سامنے کی باتیں وہاں بیٹھ کے ڈیل کروا رہے تھے شہباز شریف صاحب اور یہ سارا بیٹھ کے آپس میں. یعنی یہ جو سرکاری عہدوں پہ آپ کو پتا ہے چیئرمین نیب جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر, حالانکہ وہ بھی طریقہ کار غلط ہے, لیکن یعنی وہ اس کی اپوائنٹمنٹ اس لیول کے اوپر اس طرح ہوتی ہے. تو یہ ڈی جی اینٹی کرپشن وغیرہ ان کی تعیناتیاں یہ کیوں اس طرح پہ ہوں؟ اور میں امید رکھتا ہوں عمران خان سے اور ان کی جتنی صوبائی حکومتیں ہیں کہ جتنی بھی یہ بڑا زبردست ایک اتحاد چوہدری صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا کہ اسے راؤٹ کمیشن کہا جاتا تھا کہ اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر پوسٹنگ جتنی بھی ہیں وہ باقاعدہ ایک کمیشن بنائے گا, فٹ اینڈ پراپر پرسن, دی بیسٹ پرسن چنے گا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, عمران خان بھی شاید اس روش میں نہ بہ جائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں دیکھ لیں یہ فٹ اینڈ پراپر کرائیٹیریا کیا ہے. مزید آپ سے بھی حذیفہ صاحب سے, حسنین صاحب سے بات, لیکن اس بریک کے بعد چھوٹے سے ہمارا تو اہم ترین حقائق جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے کچھ اور پس پردہ تہ میں جا کر آپ کو بتائیں گے. معاملات ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بے نقاب کر رہے ہیں صرف ایک محکمہ ایجوکیشن انجینئرنگ ورک صوبہ سندھ کا 18 ڈسٹرکٹ کے اندر کانٹریکٹ دیا گیا. اینٹی کرپشن کی رپورٹ کے مطابق 10% پریمیم زیادہ دیا گیا, جس سے ایکسچیکر کو یعنی سرکاری خزانے کو 482 ملین روپیز یعنی تقریباً 48 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. اور یہ ایک چیف انجینئر کے فیصلے سے ہوا. اس رپورٹ کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس انکوائری رپورٹ کے مطابق اس افسر کے خلاف. یہ ایک مثال ہے. خان صاحب اگر وزیراعظم بنے تو پتہ نہیں صوبہ سندھ کیا پورے ملک کے اندر اتنے کتنے لوپ ہولز ہیں جن کو بند کر کر ہی کروڑوں اربوں روپے بچائے جا سکتے ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ PMLF یعنی فنکشنل لیگ کی اس وقت رکن ہے, سینئر MP ہیں, ہمیں جوائن کر رہی ہیں. نصرت صاحبہ آپ سے بھی پوچھیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک ایجوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ 482 ملین روپیز روز نیا قصہ سنتے ہیں, ایک نئے محکمے کی کہانی سنتے ہیں اور پھر چونک جاتے ہیں ہم لوگ. کتنا پوٹینشیل ہے اگر کرپشن پہ روکا جائے صوبہ سندھ میں تو کتنے اربوں روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی نزدیک؟ آپ نے تو ماشاءاللہ ہمیشہ ہی ایسی ایشوز کو ریز کیا ہے, اور خاص طور پر کرپشن کے حوالے سے. تو کرپشن سندھ میں سندھ گورنمنٹ جو زرداری لیگ کی ہے اس کا دوسرا نام ہی کرپشن ہے. جو کچھ ہم نے 10 سالوں میں دیکھا وہ کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسی الگ سے چیز ایسی نہیں ہمیں نظر آئی جس میں کرپشن نہ ہو. سندھ سیکریٹریٹ سے لے کر اگر آپ نیچے تک جائیں گے تو ہر ان کے آفس میں ہر جگہ پر آپ کو ہر چیز میں, وہ انفراسٹرکچر ہو جائے, وہ مشینیں آ جائیں, وہ کسی بھی حوالے سے, اگر یہ ایجوکیشن کا آپ نے دیکھے تو اس میں تو اتنی الگ الگ سیکٹرز ہیں کہ اگر الگ الگ آپ لے کر بیٹھیں گے تو ہر ایک میں ہی آپ کو کرپشن نظر آئے گی. یعنی اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کا فنڈ نکالا جناب مینٹیننس کے لیے
निकाला तो हर साल मेंटेनेंस, और अगर आप बुक्स बजट की बुक्स निकाल के देख लेंगे सैफान तो आप हैरान हो जाएंगे कि हर साल इतने अरबों करोड़ों रखे जाते हैं मेंटेनेंस के, उसके बावजूद आप स्कूल्स में देखें कि मेंटेनेंस नहीं है, वैसे टूटे फूटे हैं, छतें उखड़ी हुई हैं, बच्चों के ऊपर गिर जाती हैं छतें। फिर उसके मतलब इतनी अलग अलग चीजें हैं जिसमें अगर आप उसको डिटेल में देखने की, और इतने ज्यादा जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन गई जनाब, सब कुछ बन गया। अच्छा ये भी हो गया, आपको कहीं वो इमारत नहीं नजर आएगी कि वो उसकी कोई असल हकीकत है या नहीं है। तो एजुकेशन, और दूसरा ये तजुर्बे करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं कि अपनी मर्जी से किसी एक को मिनिस्ट्री दी, 4-5 महीने उसने ली, फिर उसके बाद चले भाई कोई फड्डा पड़ गया, सेक्रेटरी को पसंद नहीं आए, आपस में लड़ाइयां झगड़े हो गए, चले उसको हटा ली। मतलब ये नहीं देखना है कि सिंध के बेहतर मफाद में, यहाँ के बच्चों के बेहतर मफाद में कोई फैसले किए जाए। फैसले किए गए हमेशा सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए कि यहाँ से इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से या वर्क्स एंड सर्विसेज से या एग्रीकल्चर से हमें कितना करप्शन में फायदा, कितना पैसा निकाल सकते हैं। बस ये सोच हो रही 10 सालों में, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त 1500 अरब पूरे पिक्चर आपने सही पोर्ट्रे की नुसरत साहबा। आसिफ हसनैन साहब, पीएसपी आपकी तरफ आते हुए सर आप करेंगे कि नहीं, ये अब अमली तौर पे करने का वक्त है। इलेक्टोरली हमने देखा है रिजल्ट्स आपके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं आए, अब यहां खान साहब आ चुके हैं, नई गवर्नमेंट है, ये सब पैसा इस पर जा रहा है बाहर, आपका लाहेमल क्या होगा आसिफ हसनैन साहब? आपकी पार्टी अमली तौर पर क्या करेगी इस पूरे सिलसिले को रोकने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये डिमांड करूंगा कि जो हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन है और जिसकी मद में सूबों को पैसे दिए जाते हैं और अरबों रुपए सूबों को मिलते हैं, आज तक ये जो फेडरल देते हैं, अभी मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा जो इनकी अपनी अर्निंग होती है, अपने टैक्सेस होके, नेशनल फाइनेंस कमीशन के पैसा जो है वो तो फेडरल देती है। तो फेडरल जो है बजाय इसके कि एक आदमी को उठाकर पैसा दे दे और वो उसको लूट मार की नज़र कर दे, मैं कहता हूँ ये इमरान खान साहब को चाहिए कि इस पैसे को बिल्कुल इस अंदाज में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए, जिन सूबों ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया है, उनके जरिए डिस्ट्रिक्ट की सतह पर उनकी लिस्टें लें और उनको पैसा डिलीवर करें और उनको मॉनिटर करें कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम हो रहा है, जितने पैसे ये इनको पैसा देना वैसे ही है जैसे सो कॉल्ड जमहूरियत के नाम पर 10 साल तक यहाँ पर लूटमार होती रही है और आखिरी दिनों में चंद रोड़े बनाकर चीजें की गई। दूसरी बात यह कि मैंने अभी आपको बताया कि 350 से ज्यादा जो प्ली बार्गेनिंग करके जो ब्यूरोक्रेट बैठा है, उन सारे ब्यूरोक्रेट को आप देखें, जजा और सजा की तरफ नहीं जाएंगे जब तक कि इदारे कर क्या रहे। एंटी करप्शन का भी आपने जिक्र किया, आप एंटी करप्शन के 2 डायरेक्टर्स को बिठाएं, उससे पूछें भाई तुमने सिंध में किया कितने लोगों को अरेस्ट किया, कितनी करप्शन पे कंट्रोल किया। आप जब तक इनको जजा सजा की तरफ नहीं लेके जाएंगे, और मैं कहता हूं सिंध के अंदर एंटी करप्शन, सिंध के अंदर होने वाली ब्यूरोक्रेसी, सिंध के अंदर होने वाली जो इंतजामी मामला आपके सामने आए कि एक आईजी का भी केस चल रहा है कि जिसने जो है पुलिस के पैसे, उनके पुलिस वालों के बेचारों के पैसे जो है वो गबन कर लिए, और जमाली साहब अभी मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट सीरियस हुई? नहीं सीरियस हुई। इसलिए कि गवर्नमेंट तो इन लोगों को लेकर आती है, गवर्नमेंट को सूट करता है कि ये मेरिट पर लोग ना लाए जाएं, मेरिट पर आएंगे तो चीजें जो है वो कंट्रोल होंगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। नहीं यही बात अच्छी यहाँ पे इस बता चले, ज़मीर अब्बासी साहब जो ये डिप्टी डायरेक्टर है एंटी करप्शन के, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, तो उनको अप्रिशिएट करते हुए, क्योंकि चंद अफसरान है जो ऐसी रिपोर्ट देते थे, आगे कार्रवाई होना हो वो तो अब उनके इख्तियार में नहीं होता। गजनफर साहब, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? और ये अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड रांझा साहब की मिसाल दे रहे थे अजहर सिद्दीक साहब, तो यही हाल सुबह पंजाब में एग्जैक्टली एंटी करप्शन का है, नथिंग डिफरेंट, या कुछ फर्क है? गजनफर साहब देखिए, एंटी करप्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। अब एंटी करप्शन का लिंकेज होता है चीफ सेक्रेटरी के साथ, होम सेक्रेटरी के साथ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ। साफ जाहिर है कि अगर आपने किसी अदारे की कोई करप्शन अनर्थ की है, अब वो सिर्फ अदारे, वो सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उससे लिंक नहीं करती। आपकी TMOs हैं, पॉलिटिकल अपना ये लोकल गवर्नमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, उसमें बड़ी करप्शन हो रही होती है। तो अगर वो कोई चीज़ें अनअर्थ करते हैं और वो उसकी रिपोर्ट